جی ویلکم بیک فرام ٹی بریک. پریزنٹیشن ختم, لیکچر ختم, اور ایک سوال جو آپ پہ کیا گیا تھا اس کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. سلمی صاحب نے ایک سوال کیا تھا کہ الکوہل کو جب ہم لفظ بولتے ہیں وہ عام طور پر چونکہ زیادہ معاشرہ تو نہیں پیتا, 5% ہوگا, 10% ہوگا, ہم 90% جو باقی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں الکوہل خواہش کے باوجود نہیں پی, ان کا کیا قصور ہے کہ آپ ان کو ڈسکس نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد جو اصل سوال تھا کہ آپ وہ ڈیزائن ڈسکس کریں کہ جو الکوہل پیدا کرتے ہیں اور جن کو ہم مختلف دعاؤں کے ساتھ نہیں لینا چاہیے. تو ابھی تک کی جو ڈسکشن ہوئی ہے, آپ کے ذہن میں کوئی ایسی غذا آ گئی کہ جس سے آپ اندازہ کریں کہ اگر ہم دوا لے رہے ہیں جس میں الکوہل نہیں ہونی چاہیے تھی, تو ہم کوئی ایسی غذا تو نہیں لے رہے کہ جس نے ہمارے جسم میں الکوہل پیدا کرے. تو ایسی کوئی غذا آپ کے ذہن میں ہے؟ یہ سوال اٹھتا ہے. جی انگور, جی کھجور ہے, گنے کا رس, گنے کا رس, کھجور, انگور, مٹھائیاں. چلے وہ غذاؤں میں لیتے ہیں. تو مٹھائیاں آپ کو پتا ہے کہ ہم سویٹ ڈش بناتے ہیں, بعض اوقات بنی مٹھائی جو ہے نا اپنی اس میں مکس کرتے ہیں, پھر چینی ہو گئی, اس سے بنی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ الکوہل پیدا کرتی ہیں. اور شیرہ, اور شیرہ جو ہے وہ چونکہ گنے کا ذکر ہو گیا تو ایک ٹی بریک کے درمیان ایک بات چل رہی تھی کہ الکوہل کیسے مثلا پیدا کیسے ہوتی ہے. فرمنٹیشن کی بات ہو رہی تھی کہ فرمنٹیشن خمیر جسے کہتے ہیں پیدا کس طرح ہوتا ہے کہ جب کسی بیکٹیریل ایکشن کے لیے اس کو آکسیجن چاہیے ہو اور وہ نہ ملے, اور نان آکسیجن کنڈیشن کے اندر جو بیکٹیریا پرورش پاتے ہیں, اینوروبک بیکٹیریا جسے کہتے ہیں, تو وہ عام طور پر الکوہل پیدا کرتے ہیں, خمیر پیدا کرتے ہیں. جیسے آج کل جیسے موسم بدل رہا ہے, آپ کو معلوم ہے کہ گرمی آ رہی ہے اور گھروں میں جیسے ہمیں سردیوں میں آٹا فریج کے اندر رکھ دیتے ہیں تو 2 دن بھی شاید نکلتا ہے, 3 دن بھی نکل جاتا ہے, لیکن آج کل میں آپ دیکھیں گے وہ 2 دن کے بعد وہ خمیر بننا شروع ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ ریفریجریٹر کے اندر جب ہم نے اس کو رکھ دیا تو پھر خمیر کیوں بنا؟ تو اس کی آپ خاتون باہر یہ 2 خبر رہ گئی ہیں, باقی تو مجوس ہو کر چلی گئی. آپ بتائیں گے یہ خمیر کیوں پیدا ہوتا ہے, کیسے پیدا ہوتا ہے, حالانکہ فریج میں رکھا ہوا ہے. بیکٹیریا ہو جاتے ہیں, پھٹ جاتا ہے نہیں دیکھیں, بیکٹیریا تو سردیوں میں بھی ہے اس کے اندر, لیکن گرمی میں اس کی پاور زیادہ ہو جاتی ہے نا بیکٹیریا کی بننے کی. ہاں زیادہ بنتا ہے بننے کی, اس کی پاور زیادہ ہو جاتی ہے. میڈم آپ نے کبھی روٹی کھائی ہے؟ دیکھیں میرا دورہ ٹھیک ہے. اچھا لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, لوڈ شیڈنگ سے وہ وجہ سے وہ اس کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے, گرمی سے وہ ریفریجریٹر ہوتا ہے نا, ریفریجریٹر کا جو اسٹینڈرڈ ٹیمپریچر ہے نا وہ 8 ڈگری ہوتا ہے, 8 ڈگری سینٹی گریڈ پلس. تو 8 ڈگری اگر اس کو ملا رہے اور اس کے اندر آٹا پڑا رہے اور 8 ہی رہے, یعنی وہ نہ 9 ہو نہ 7 ہو, تو خمیر نہیں پیدا ہوگا چاہے سردی ہو یا بعد گرمی. کیونکہ ریفریجریٹر کا کام کیا ہے, اس کا دروازہ بند ہو گیا, جب دروازہ بند ہو گیا اندر ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ آ گیا. اس کنٹرولڈ انوائرمنٹ کو اگر آپ نے تھیوریٹیکلی اسپیکنگ 8 کے اوپر رکھا ہو تو پھر خمیر نہیں بنے گا. ہوتا کیا ہے کہ ریفریجریٹر ایک ایسی چیز ہے جس کو بار بار کھولتے ہیں, یعنی میں تو کئی دفعہ ویسے دیکھنے کے لیے کھولتا ہوں کیا کیا پڑا ہوا ہے. تو اس طرح بچے بھی دیکھتے ہیں پانی کے لیے کچھ جیسے ہمارے یہ نہیں دیکھتا, ہاں دیکھتا نہیں, بغیر دیکھے کھا جاتا. اچھا اچھا, اب یہ ہے نا کہ جتنی دفعہ دروازہ کھلے گا فریج کا, جو کچن کا ٹیمپریچر ہے وہ جو کہ ہائی ہوتا ہے, تو لازمی بات ہے ریفریجریٹر کا ٹیمپریچر 8 سے لے گا آپ کو 9, 10, 11, 12 کہیں چلا جائے گا. اور اس کے پھر اوپر سے لائٹ بھی گئی بار بار جاتی ہے, گھنٹے 2 گھنٹے. یہ ساری چیزیں ملا کر کیا ہوتا ہے کہ وہ
جو اسٹارچز ہوتی ہیں، آٹا کیا ہے؟ آٹا اسٹارچ ہے نا بیسیکلی، تو گندم سے جو آٹا ہم نے بنایا تو اس میں اسٹارچ ہے. اسٹارچ جو ہے وہ گلوکوز بھی بناتی ہے، وہ الکوہل پروڈکشن بھی کرتی ہے. جب ہائی ٹیمپریچر پہ اس کو اب ہوا نہیں مل رہی، اب ریفریجریٹر کے اندر ایک چیز اور جو بھول گیا بتانا کہ عام طور پر اس کے اندر ایئر موومنٹ جو ہوتی ہے وہ ٹیکنیکلی اس کے اندر نہیں رکھی جاتی. اب کسی فالٹ کی وجہ سے ایئر موومنٹ ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن ادروائز کیا ہوتا ہے کہ جو ایئر ڈرافٹ فریش ایئر کا آکسیجن کا موومنٹ ہے وہ نہیں ہوتی اس میں. تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے جب ہائی ٹیمپریچر ہوگا اور آکسیجن نہیں مل رہی ہوگی تو سب سے پہلے اسٹارچ پر اٹیک ہوگا. تو جہاں اسٹارچ پڑی ہوئی ضروری نہیں آٹا ہی ہو، وہ ڈبل روٹی ہو سکتی ہے، وہ کوئی ایسی ڈش ہو سکتی ہے سویٹ ڈش جس کے اندر آپ نے اسٹارچ زیادہ استعمال کی ہے، اس کے اندر کھٹاس آ جائے. اچھا، اس کھٹاس کو خمیر جسے کہتے ہیں، آپ کو سم ایکسٹینٹ لوگ پسند بھی کرتے ہیں، لیکن ایک خاص مقدار میں جب بڑھ جاتے ہیں تو اس کو استعمال نہیں کرتے. تو یہ وہ غذائیں ہیں کہ جو ہمیں روزمرہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، اور دوائی کھاتے ہوئے ہم اس کو بہت زیادہ دھیان نہیں رکھتے کہ ہم نے خمیری روٹی کھائی. تندور پہ جاتے ہیں جب، تو آج کل تو باقاعدہ طور پر لوگ آرڈر کر کے بنواتے ہیں، جی میرے لیے خمیری روٹی بنائیں، کوئی کہتا ہے جی میرے لیے نان بنائیں اور روٹی وغیرہ. لیکن اس کا مطلب جو خمیر روٹی کیا ہے وہ انہوں نے آٹے کا خمیر بنایا ہوتا ہے جو میدا زیادہ تر ہوتا ہے، اور میدا بھی اسٹارچ ہے. تو یہ وہ غذائیں ہیں کہ جو ہم اپنی روزانہ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں ہم ان کو استعمال کر رہے ہیں، اور جب ہم دوائی کھانا شروع کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں اس بات، کیونکہ وہ تو ہماری روٹین کا حصہ بنی ہوئی. لہٰذا اب کیا کرنا ہے کہ جو ٹیک ہوم میسج اتنی ساری بات کا سمپل یہی ہے کہ جب ہم نے دوائی لینی ہے، پہلی تو بات ہے دوائی نہ لیں، لیکن سب سے پہلی بات ہے بیمار نہ ہو. بیمار جب ہوگا بندہ تو پھر وہ ظاہر بات ہے کہ اس کی بیماری کے درجے پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کو مجبوری بھی ہے دوائی لینا. دوائی لے تو پھر اس کو نا ان چیزوں کے بارے میں ویجیلنٹ ہونا چاہیے کہ میں نے پچھلے 24 گھنٹے میں کیا کھایا تھا اور اگلے 24 گھنٹے میں مجھے کیا کھانا چاہیے. اور تیزابیت جو ہے الکوہل سچویشن وہ دوا کے اثر کو تیز کرتی ہے. دو اچھا ہے. اور کوئی سوال یا جو آپ کے ذہن میں سوال تھا اس کا یہی ایکسپیرینس ٹھیک ہے جو مزید کو آپ کے ذہن میں بات ہے؟ اچھا، ایک اور سوال آیا تھا، سوال آپ کریں. رو کا جو استعمال ہے گنے کے رس کا، رو یہ عام طور پر اس کے حوالے سے کافی اختلاف باتیں بڑھ جاتی ہیں. اس کی تھوڑی وضاحت کریں کہ یہ بنا صحت کے لیے کیسے ہے. کون شوقین ہے اس کا؟ وہ آپ نے بات کی نمبر ایک کو دل خراب کرنے لگتا ہے. کون سے دل خراب؟ یہ جو بازار سے جو ہاں وہ، لیکن ہمارا کام یہی ہے اچھائیاں برائیاں دونوں بتا دینا، فیصلہ کرنا سب کا اپنا اپنا کام ہے. ٹھیک ہے، جیسے ڈائبیٹک ہو، ڈاکٹر ہو یا اس کے لائقین میں سے کوئی ہو، وہ عام طور پر یہی کہتے ہیں کہ یار تم میٹھا نہ کھاؤ. تو یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے دوستوں کی محبت کرنے والوں کی بات پہ غور کرتے اور چپکے سے جا کے میٹھا کھا لے. ہوتا ہے ایسا. تو اس لیے کر کے بات کرنا ڈاکٹر کا یا مریض کا یہ اور بات ہے، اسی کمپلائنس دوسری بات ہے. رو جو ہے گنے کی رو، آج کل چونکہ موسم آ گیا، خاص طور پہ وہ جو ایجی آپ کے پاس گنے والا ہے اس کو میں جانتا ہوں، اس لیے میرے گاڑی پنکچر بالکل اس کے سامنے ہے. میں نے کبھی رو والے نہ رو کو چاہ سکتا نہ رو والے کو، لیکن اس بندے کو میں بڑا پسند کرتا ہوں کیونکہ اس نے کہا کہ باؤ یہ بینچ پر آپ بیٹھے ہیں چھاؤں میں، یہ پچھلی گرمی کی بات ہے، اور اس نے اپنا چھوٹا جو رکھا ہوا تھا جو گلاس پکڑا تھا گاڑی میں، اس کو کہا کہ تم نہ ورک شاپ سے کسی نہ فریکچر والے کو ڈھونڈ لیا. اور میں وہاں بیٹھا رہا، اس نے مجھے 2-3 دفعہ کا رو پیو ہے، میں نے بڑی محبت سے پیار سے کہا نہیں میں نہیں پیوں. تو وہ تو میں نے نہیں پی، لیکن وہ بندہ مجھے اس لیے اچھا لگا کہ اس نے وہ بندہ بلایا، پنچر بھی لگوا دیا، ٹائر بھی چینج کروا دیا، اور بڑے عزت احترام سے بینچ پر بٹھائی بھی رکھا. لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ باؤ کی ریڈی کا مالک ہے اور اسے آگے ملازم رکھا ہے. میں لیکن جو بھی سچویشن ہے اینی وے وہ تو ایسے ہم بات کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ چھوٹے ہمارے جو بردر ہیں نسے نہیں بڑی دیر سے، تو ان کے لیے میں نے بات کی. رو جو ہے کوئی بتائے گا شوقین پیئیں گرمی میں اکثر لوگ پیتے نہیں ہیں، اور جو ذہن میں بات ہوتی ہے وہ کیا جگر کو ٹھنڈک ملتی ہے. جی کان کے لیے بڑا جگر
जिगर के लिए ठंडक। बेसिकली जो करने का अच्छा है ये, और जो ऐसे फ्रूट्स होते हैं वो एक ड्रेनेज रेमेडी के तौर पर काम करते हैं, बॉडी टॉक्सिफिकेशन को हेल्प करते हैं, क्योंकि जितने डायबिटिक्स होते हैं उनकी वजह से बॉडी को अपने टॉक्सिन्स को निकालने में आसानी होती है। और नॉर्मली हम अपने बॉडी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पानी नहीं पी रहे होते। मर्दों की रिक्वायरमेंट 12 गिलास 3 लीटर है और औरतों की रिक्वायरमेंट 8 गिलास 2 लीटर है। उनका पानी हम आमतौर पर सर्दी में नहीं पीते। तो डॉक्टर साहब बात तो बहुत अच्छी की, ज़बरदस्त, और ये कमेंट्स है इसके अंदर बहुत सारा एक सबक भी है। लेकिन मुझे सिर्फ इतना बताएं कि हम पानी अगर कम पी रहे हैं तो रॉ पीकर उसको क्यों पूरा करना चाह रहे हैं? पानी का पानी पीकर पूरा करेंगे। रॉ में जो मिनरल्स हैं जो गन्ने में होती हैं जी, वो हम नॉर्मली चीनी में नहीं लेते ना। चलिए दो चीज़ें और अगर मैं जिक्र कर ही दूँ, चूँकि आप उसकी तारीफ में आगे, मैं चाह रहा था कोई तारीफ करे ताकि मैं वो 2 चीज़ें बताऊँ। मक्खियाँ होती हैं उनका मैं जिक्र नहीं कर रहा। नहीं, उसका मैं भी नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी उन 2 चीज़ों में मक्खियाँ शामिल नहीं हैं। अब देखिए गन्ना जो है, जो ज़्यादा उसके अंदर है कि उसको गुलाब का दूध का साफ किया गया है नहीं, उसके अंदर मिट्टी जो उस पर लगी हुई है उसको आप किस हद तक साफ करेंगे तो वो मिट्टी साफ होगी। अच्छा, अब यहाँ मिट्टी का भी क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये है कि हमारे यहाँ एक बुरी रिवाज पड़ा हुआ है कि हमारे जो सब्जियाँ फल जहाँ पर उगते हैं वहाँ पर जो पानी दिया जाता है वो आमतौर पर गटरों का पानी और गंदे नाले का पानी दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैं बिल्कुल जो गंदी चीज़ है फुजला वगैरह उसका जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन सपोज कि कोई चीज़ गंदे नाले में से निकली है, फर्ज करें कोई अच्छी चीज़ निकल आई, मैंने टॉफ़ी निकल आई, एक मिसाल करो। अब किसी को अगर आप कहें कि यार ये टॉफ़ी खा लो, लेकिन साथ उसको बैकग्राउंड बताएं कि ये गंदे नाले में से मैंने निकाली है, तो आप जितना मर्जी धोएं उसको, जितना मर्जी उसके ऊपर आप अल्लाह का नाम करें, मेरा ख्याल में शायद को बंदा राजी होगा कि वो उसको खाए। जब आप उसको ये इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि मैंने इसको गंदे नाले से निकाला, वही गंदे नाले का पानी जो है ना हमारी सब्जियों को दिया जाता है, हमारे गन्ने को भी दिया जाता है, और जितनी सब्जियां हमारी रेडी पर दिखती हैं ये घरों में आमतौर कॉलोनीज में, उनको देखें कितना साफ किया जाता है। और रेडी वाले का तो कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि वो चीज़ साफ करके आपको दे, ये तो जो घर में खातून है या जिसने वो बनानी है उसने देखना है कि उसने सब्जी को कितना साफ करना है। अगर ये कहा जाए कि आपके हाथ में जो गोभी है अभी जो आपने खरीदी है, या खीरा है, या आपके पास प्याज है, या फिर गन्ना है, या फिर ये चीज़ है, तो इसको जो पानी दिया गया था वो गंदे नाले का पानी, और गंदे नाले का कौन सा पानी वो भी उसको याद कराएंगे कि ये जो आपके घर के सामने गंदा नाला जिसकी तरफ आप देखना पसंद नहीं करते, इसका पानी इसको दिया गया। अब भले से उसको आप धोएं, साफ करें, कलमा पढ़ें, व्हाट्सएवर जो ट्रीटमेंट आपके ज़हन में आप करें, तो क्या दिल मानेगा आपका कि आप उसको खाएं? डॉक्टर साहब बड़ी आपने ओरिजिनल इंस्टीट्यूशन का प्रोजेक्ट किया है, सवाल ये कहना क्या हम सब्जियाँ खाएं छोड़ दें या घर में सब्जियाँ लगाएं? नहीं, मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा, लेकिन आप रॉ की तरफ आए। ये बहुत जेनेरिक हो, तो गन्ने का भी हो रहा है। तो गन्ने का क्यों हो रहा है? नहीं, गन्ने का खास तौर पर इसलिए हो रहा है कि गन्ना जो है ना वो ट्रकों के अंदर लाकर जब लाते हैं वो, तो उसको ये मैं रॉ वाली बात कर रहा हूँ, मैं जो चीनी बनाते हैं या वो उनकी बात नहीं कर रहा। वहाँ तो पूरा सिस्टम है कि गन्ना लाया जाता है, ट्रकों से उतारा जाता है, फिर उसको धोया जाता है, ठीक है? धोखा नहीं हो नहीं, वो जो चीनी बनाने वाली फैक्ट्री है देख रहा है जज़ाकल्लाह, फिर तो चीनी खाने जी डिफरेंट है। मैं उसको चूँकि नहीं जानता, तो मेरा ख्याल है कि वो चूँकि फैक्ट्री लेवल पर ऐसा बंदोबस्त करते होंगे, अगर नहीं करते तो अच्छा। अब वो जो गन्ने वाला ला रहा है उसके पास, गन्ने वाले के पास 1 मन होगा, 20 किलो होगा, 1.5 मन होगा, इतना ही होता है ना। तो उसके लिए उसने स्पेशल प्रोसेस यही रखा है कि वो ढेर लगा देगा अपनी रेडी के ऊपर, और ऊपर से कोई पानी बहाना चाहे तो बहा दे, क्योंकि देखने में अगर कोई मिट्टी के पीस वगैरह लगे हुए हैं तो उसको तो वो साफ करेगा। और आपको पता है ये जो गन्ना आता है इसके साथ जड़ें भी इसके साथ आती हैं, वो जो शाखें छोटी बारीक बारीक, उनके ऊपर जो गर्द है या जो मिट्टी है उसको धोना बहुत मुश्किल है। आप उसकी जो बॉडी है उसके ऊपर से तो उसको साफ कर सकते हैं, लेकिन वो जो कंगा टाइप में जब बना होता है उसको साफ करना पड़ता है। अच्छा, उसको काट दें, उसको काट दिया एक हजार। अच्छा, अब ये गन्ने वाले का हाथ भी उसको लगा धोया भी उसी ने ना, कोई स्पेशल तो नहीं आया धोने के लिए। अब उसके हाथ जो लगा, हाथ को वो जो आलाइशें हैं उसके लगी, उसने हाथ धोया के लिए धोया। अब आप ये कह सकते हैं कि उसने
جوس کے اندر ہاتھ تو نہیں ڈالا. لیکن دیکھیں جو پانی کا استعمال ہائیجینک جسے ہائیجین کہتے ہیں, جو کچن ہائیجین ہے وہ کیا کہتی ہے, وہ تو یہ کہتی ہے کہ خاتون جو دن میں 8 گھنٹے کچن میں گزار رہی ہے نا, اس کو 8 دفعہ ہاتھ دھونے چاہیے. جو اسٹینڈرڈ ہائیجین ہے وہ تو یہ کہتی ہے کیوں 8 دفعہ ہاتھ دھونے چاہیے. کبھی اس نے دیگچی کو پکڑا, کبھی اس نے توے کو پکڑا, کبھی اس نے جھاڑو کو ہاتھ لگایا, کبھی وائپر کو ہاتھ لگایا, کبھی دھلے ہوئے برتن کو پکڑا, کبھی سبزی کو پکڑ لیا. تو جتنی چیزوں کو دیکھیں ہاتھ, جو چیزوں کے ساتھ چیزیں وہ ہاتھ کو لگیں گی اور وہ ہاتھ جو ہے باقی چیزوں کے ساتھ ٹچ ہوں گے. تو بیسک ہائیجین جو ہے کوشچن چھوڑ تھا اور کر دے گا ہائیجین کو چھوڑ دینا. آپ نے کرنے کا رس ہے پر میں نے صاف کر کے بتایا, چلیں اس کو بتایا وہ اچھا ہے. اچھا چلیں اس میں اب دوسری گندی چیز باقی فیکٹر تو گنے کے رس کی بات کریں نا, رس کی بات نکالنا وہ تو ہم سب کے ساتھ ہے, لیکن باقی جوس جو نکل رہے ہیں باقی ہائیجین کیا ہو رہا ہے. اسی لیے نا جب ہم جوس کی, میں نے ایک شروع میں بات پچھلے سیشن میں بھی کی ہے کہ مجھے ایز اے نیوٹریشن میں کسی بھی جوس کو ریکمینڈ نہیں کرتا. اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز میں سے ایک ہائیجین وہ سب کے ساتھ ہو گیا. اس لحاظ سے تو جوس کو نہیں استعمال کرتے. اب ایک دوسری بات ہے, گنے کے اندر ایک کیڑا ہوتا ہے پیسٹ, لال لال لال. ہاں جی, اچھا وہ بعض وقت گرو کر کے اچھا خاصا لمبا اور اچھا خاصا موٹا ہوتا ہے, اور سم ٹائم وہ گنے کے اندر ہی ہوتا ہے اور اوپر سے گنا سرخ سا ہو جاتا ہے. یا پھر سم ٹائم بھی ہوتا ہے کہ سرخ نہیں ہوتا, ابھی وہ پیسٹ جو ہے وہ پرورش پا رہا ہے, ابھی پوری طرح میچور نہیں ہوا, لیکن وہ اس کے اندر موجود ہے. اب دھونے سے تو وہ نہیں ہوگا, وہ کرش کرنے کے ساتھ جوس کے اندر چلتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ وہ کراہت والی چیز ہے کہ جس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اور نہ صرف دیکھا ہے کہ ہم نے لوگوں کو دکھانے کے خاطر دوسرے ریڈیو پر جا کر ہم نے اپنے اندازے سے کچھ گنے نکالے. 90% اندازہ غلط نکلا, لیکن 10% کے اندر وہ کیڑا نکلا ہے. اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر 99% بھی بات غلط ہو تو اگر 1% ٹھیک ہے تو پھر بھی کم از کم دیکھیں گندگی کا ایک نہ جاننا میں سمجھتا ہوں سم ٹائم بہت بڑی نعمت, لیکن جان لینا جو ہے نا یہ خطرناک ہے, کیونکہ پھر بڑے سوال ذہن میں ہوتے ہیں. اور ابھی میں اسپرے کا ذکر نہیں کروں گا گندوں کے اوپر, باقی ساری جگہ سب کے ساتھ ہے, وہ ہر سبزی پر ہے, ہر پھل کے اوپر ہے. اس کو آپ ایک جنیرک جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس کو جنیرک لے لیں, لیکن گنے کے ساتھ ایک چیز. اچھا اب یہ دو چیزیں کے خلاف گئی, اب ایک دو اور نیوٹریشن پر. جب آپ گنے کو ہم نے کرش کیا تو عام طور پر جوس پورا پیور لائک واٹر پلس گلوکوز وہ ہمیں مل جائے, اور تھوڑی سی پچ یا پیگاس جو ہے نا وہ بھی کرش ہو کر اس میں آ گئی, تھوڑی سی آ گئی. اس میں کسی حد تک کرومیم جو ہے جو کہ انسولین کو ٹرانسپورٹ کرتی ہے کسی حد تک آ سکتی ہے, یہ ایک پلس پوائنٹ. لیکن اس کا جو میجر فائبر والا پورشن ہے نا وہ اس کے اندر نہیں ہے. جب آپ گنا ڈائریکٹ چوس رہے ہیں, مثال کے طور پر 2 کے ساتھ کیا آپ نے اور ڈائریکٹ اپنے دانتوں سے کاٹ چوس کر رہے ہیں, تو دانتوں کا پروسیس کیونکہ مشین کی طرح کا نہیں ہے, وہ چبھنے والا, مشین کا پریسنگ ہے. مشین کا جو رول ہوتا ہے گنے کو پریس کرنے کا ہوتا ہے, جبکہ دانتوں کا رول جو ہوتا ہے نا وہ کرش کرنے والا ہوتا ہے. ایسے جب ہم اپنے دانتوں سے اس کو کرش کرتے ہیں تو اس کا بہت سارا جو فائبر ہے ہمارے اندر چلے گا, اور وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. اس میں کرومین بھی جائے گی. جو نئے حضرات اس سیشن میں ہیں ان کے لیے میں تھوڑی سی بات یہ ریپیٹ کر رہا ہوں. ہم سوری اس میں زیادہ پازیٹیو سائڈ جو ہے وہ فائبر جانے کی نہیں ہے, بلکہ دانتوں کی ایکسرسائز کی ہے. فائبر تو جائے گا جب آپ اس کا جوس چوس رہے ہیں تو فائبر کہاں جائے گا, لیکن زیادہ اس کا جو پازیٹیو سائڈ ہے وہ اس کا دانتوں کی ایکسرسائز جو ہے وہ از ویری امپورٹنٹ. اچھا چلیے وہ بھی ایک میکینیکل فیکٹر ہے کہ اچھا اب ہم دانتوں سے, ہاں جی, دانتوں سے اگر چیو کر رہے ہیں تو ہمارے جبڑے مضبوط ہو رہے ہیں, مسوڑے کی بیماریاں کم سے کم لاتی ہیں, دانت مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور اس میں بہت ساری ٹوتھ پیسٹ اور مسواک اور یہ وہ ریپلیسمنٹ ہے, اگر ہم اس کو فائبر بھی جائے گا اور فائبر بھی جائے گا. اچھا تو آپ نے بتایا تھا کہ اس کے اوپر سیل پاؤڈر لگا ہوتا ہے, میں اس کی طرف آ رہا ہوں. وہ خصوصی طور پر وہ حضرات جو فرسٹ ٹائم یہاں یا جنہوں نے وہ بات نہیں سنی پہلے, وہ یہ ہے کہ گنے کے جو چھلکا ہوتا ہے اور اندر جو رس ہوتا ہے اس کے درمیان میں 2 تہیں ہوتی ہیں. ایک موٹا فائبر ہوتا ہے اور ایک باریک پاؤڈری ٹائپ اس کے اندر ایک ہوتا ہے. وہ جو پاؤڈر ٹائپ اس کے اندر موجود ہے اس کے اندر کرومیم ہے. اللہ تعالیٰ نے کرومیم گنے کے اندر رکھ دیا, اور کرومیم کا کام کیا ہے, اس کا کام یہ ہے کہ جو ہمارے جسم میں جاتی ہے تو بلڈ کے اندر اسٹے کرتی ہے, اور جو انسولین بن رہی ہے نا کہیں پر وہ جب بلڈ میں آتی ہے اس کو وہ ٹرانسپورٹ کرتی ہے, اس کو کیری کرتی ہے, اور اس کو لے کر پورے خون میں باڈی میں گھومتی ہے. اور اگر ایک
باقی ساری میٹھے چھوڑ دیں, اگر خالی ایک گنا لے لیں اس کی مثال, تو ایک گنے کے اندر جتنی گلوکوز ہماری باڈی میں جا کر اس کو جتنی انسولین چاہیے ہوگی اتنی کرومیم آلریڈی اس کے اندر موجود ہوگی. یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک بیلنس نظام ہے. اب یہ ہے کہ جب ہم اس کو کرش کر لیتے ہیں تو اب ہم نے تھوڑا سا بیلنس خراب کیا. وی ڈونٹ نو کہ کتنی کرومیم مل گی, کتنی زیادہ مل گی, زیادہ بھی مل سکتی ہے, کم بھی مل سکتی ہے, کیونکہ وہ میجرمنٹ تو ہے نہیں. اچھا, یہ کچھ فیکٹر ہے. اب ایک جو بڑی اہم چیز ہم نے گنے کے اندر ڈسکس نہیں کی ابھی تک, پوسٹیج, وہ ہے منرلس, نمکیات یا قدرتی طاقتیں یا قدرتی وہ چھوٹے چھوٹے کیمیکلس میٹیلک جن کی ہمیں ضرورت تھی, اور وہ گنے کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں, چھلکے کے اندر رکھے ہوئے ہیں, چھلکے کی نچلی سطح پہ رکھے ہوئے ہیں. اب وہ جب ہم نے پراپرلی اگر کرش کیا ہے تو کچھ پورشن تو اس کا جوس میں آ سکتا ہے اور کچھ نہیں آئے گا. جو نہیں آئے گا وہ ہمارے استعمال سے نکل گیا, وہ پھر فائدہ نہیں مل جائے گا. جب ہم اس کو دانتوں سے کرش کرتے ہیں تو وہ چونکہ دانتوں سے کرش کیے چلے جا رہے ہیں تو اس کے احتمال زیادہ ہوتا ہے کہ وہ جو بائنڈ فارم ہے وہ فری ہو جاتا ہے اور ہمیں یہ پھر ہمیں مل جاتا ہے. تو جو منرلس ہیں اس کے اندر وہ کافی سارے ہیں, اور یہ ڈپینڈ تو کرتا ہے کہ زمین کس طرح کی ہے. اگر زمین کی کیمیکل بیلنس ٹھیک ہے تو گنے کے اندر وہ سارے کیمیکل آئیں گے, اور اس میں بہت سارے ایسے کیمیکل آئیں گے. اب گنا بھی پریشان ہو جائے گا تو مزید باتیں کی ہیں. نہیں کوئی نہیں, بہت سارے کیڑے ہم کھا لیں کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن کیا دل کرے گا کھانے. مثال کے طور پہ ایک مثال ہے مکھی ہے, اور پوری باتیں ہم آگے ہیں چل رہے ہیں. اب مکھی ہماری باڈی میں, مکھی کو اگر ہم تھوڑا سا دھو کے ابال کے مر جائے, اس کو اگر چبا کے کھا لیں تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا, لیکن کیا دل کرے گا. تو ایک سائڈ سے آپ اس کو دبا دیں. اچھا, میں اس کا دبا دیں تھوڑی پی سکتے ہیں. میں یہیں پر ہی بات کو تھوڑا بڑا آپ کو انٹرپٹ کرتا ہوں کہ یہ مذہب میں بالکل نہیں ہے. میں مذہب کی بہت ساری ڈیفینیشن اس سے گائیڈنس ملتی ہے. نہیں, کبھی مذہب میں یہ نہیں کہا گیا کہ مکھی کے پر میں رحمت اور ایک مزاحیت ہے. نہیں, آپ نے پڑھا ہے. مجھے سوال کرنا ایک مطلب ہم ایسے معاشرے میں رہتے رہا ہوں میں کہ جہاں پر ہمارے پاس یہودی بھی تھے, عیسائی بھی تھے, ہندو بھی تھے, اور مسلمان بھی تھے, اور بہت سارے فرقے ڈفرینٹ بھی تھے. اب ہر کوئی اپنے اپنے مذہب کو پروموٹ کر رہا ہے, اس کی اچھی اچھی باتیں بتا رہا ہے. مجھے آپ ایک سوال کا جواب دیں, اگر اس کمیونٹی میں بیٹھ کے میں یہ کہوں کہ مکھی ہمارا مذہب کہتا ہے آپ کھا لیں یا جوس لیں, تو میرا کیا حاصل ہوگا ان 4-5 لوگوں کے سامنے؟ وہ تو مجھے دھکے دے گا, اس کمرے سے نکال دیں گے. دیکھیں, ہم اپنے مذہب کو کیوں بتانا پڑے گا جو چیز ریسرچ میں نہیں ہے. نہیں, انہوں نے کہا دوسرا پرمٹ ڈبو لیں, چائے پی لیں, اور کیا سرٹیفکیشن نکال دیں. تو کیا میں, چلو میں کھانے کی بھی بات, میں 5-6 دوسرے مذہبوں کے اتنے گروپ میں بیٹھا ہوں, لیٹ سے 3-4 عیسائی ہیں, 3-4 یہودی ہیں, سکھ ہیں, ہندو, مسلمان, سارے مکس کریں گے نہیں کریں گے. اب آپ نے جب یہ بات کروں کہ جب آپ کی چائے میں مکھی گر جائے اور آپ اس کو دوسرا دفعہ ڈپ کریں اور مکھی نکال کر چائے پی لیں, میرا کیا نام ہے؟ میرے مذہب کی کیا میسج ملے گا؟ میرے مذہب کی کون سی پکچر ان کے سامنے پیش ہوگی؟ اور وہ مجھے پہلے سے نیچرل سمجھتے تھے, اب مجھے وہ گندا بھی سمجھتے ہیں. ہم سوری ٹو سے میں اس معاشرے میں رہا ہوں. دیکھیں, میں آپ کو نہیں تنقید نہیں کر رہا ہوں. ممکن ہے کہ آپ اس سینسٹیوٹی کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ میں, اگر کوئی مجھے گالی دے دے سلطان تم ایسے ہو, لیکن اسی وقت اگر وہ مجھے کہے کہ نوزو باللہ تمہارا نبی ایسا ہے, تو شاید میں پہلی بات کو تو کمپرومائز کرتا ہوں, دوسری بات نہیں کروں گا. میں حالانکہ بے عمل مسلمان ہوں, میں پوری نماز بھی نہیں پڑھتا, میرے وہ قرآن پاک کا میرے پاس علم نہیں ہے, میرے پاس وہ مذہب کا نہیں ہے. لیکن اگر وہ میرے نبی کو گالی دے گا تو ایسے لوگ ایسے ہیں دنیا میں جنہوں نے کھڑے کھڑے لوگوں کو قتل کر دیا. ہم اپنے مذہب کی کون سی تصویر لوگوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں؟ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ مکھی کو ڈبوئیں اور باہر پھینکیں اور چائے پی لیں. نو وے. میں کہتا ہوں اس حدیث کو چیک کریں ہزار دفعہ, وہ ہو سکتا ہے وہ ٹھیک نہ ہو. ہاں, یہ مطلب تھوڑا تھا نا یہ اس پر مطلب اسلام میں بھی, اسلام میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نان ایشو آ گئے. ہاں, اچھا, اب ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے کیونکہ میں نے وہ آپ کو سوال پیش کیا. ابھی تو میں نے آپ سے یہ کہا ہی نہیں کہ یہ جو آپ حدیث جب بیان کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے, میں نے یہ لفظ نہیں بولے.
کیونکہ اس کے اوپر لڑائی شروع ہو سکتی ہے. میں نہیں بول رہے, حالانکہ میں 100% مجھے یقین ہے یہ غلط ہے اور اس کی کوئی سند نہیں ہے پیچھے, مجھے 100% یقین. اچھا خالی پڑھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا. تو اب دیکھیں نا, یہ ایک مشین سامنے پڑی ہوئی ہے جس کو لیپ ٹاپ کہتے ہیں. یہ اس لحاظ سے بہت بری مشین ہے کہ اس کے اندر لاکھوں کتابیں جو ہے نا آپ اس کے اندر اسٹور کر سکتے ہیں. اس کے اندر احادیث کا مجموعہ 27,000 حدیثیں اس کے اندر ہے اور قرآن پاک کی پوری تشریح ایک آیت کی اس کے اندر موجود ہے اسی لیپ ٹاپ میں. مجھے یہ حدیث ابھی 27,000 میں سے نہیں ملی. اگر آپ کو اس کے علاوہ ہے باقی 73,000 اور بھی حدیث ہے, 1,00,000 حدیث ہے, 73,000 اس میں غلط ہے, 27,000 ٹھیک ہے. تو یہ ایک مذہبی بحث ہے, ہم اس کو پھر کسی وقت کبھی مذہبی محفل ہوگی تو ہم اس سے بات کریں گے. تو اینی وے پوائنٹ صرف یہ ہے کہ اگر گنے کے اندر وہ کیڑا جو پیسٹ ہے, پیسٹ آپ سمجھتے ہیں, پیسٹ وہ کیڑا ہوتا ہے کہ جو ہماری غذا کھا رہا ہے, یعنی اس کو پیسٹ کو کیا کہتے ہیں, توفیلیا کا مطلب ہے کہ وہ ڈپینڈ کر رہا ہے اس فوڈ کے اوپر جو ایکچولی میری فوڈ تھی, یعنی گنا میں نے کھانا تھا لیکن وہ میری فوڈ کے اوپر وہ ڈپینڈ کر رہا ہے اور وہ میری فوڈ کو کھا رہا ہے اور وہ پلتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر خدا نہ خاصا وہ کرش ہو کر اس میں آ جائے, وی ڈونٹ نو. اچھا کبھی کبھی ہم نے بھی روگ چکھی ہوئی ہے, ہم نے بھی پی ہوئی ہے, تو ہم بڑا چھان پھٹک کے گنا نکالتے ہیں, ٹھیک نکلا. اینی وے یہ مختلف باتیں ہیں, اس میں ہم فیصلہ بیسٹ جج آپ ہوتے ہیں, یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. یہ امرود ہے, نہیں بیل کھاتے ہیں, اگر کوئی آملیٹ گنا ویسے اپنے لیے کیڑا نہیں کھائیں گے. مجھے اگر صبح سلائس پر لگانے کے مارملیٹ ملے اور اس میں کہا جائے کہ اس میں وہ امرود تھا جس کے اندر کیڑا بھی تھا, تو میں وہ کھاؤں گا. امرود امرود چلیں میں کہتا ہوں کسی اور پھل کی آپ لے لیں تو چیز امرود سے بنی ہوئی چیز آپ کے سامنے آئے, تو جب کہہ دیا جائے تو کیوں نہیں کریں گے, کیوں نہیں کریں گے. تو سوال یہ ہے کہ ایسے چانسز جو ہے نا, اگر 1% بھی چانس ہے تو ایٹ لیسٹ میں تو استعمال نہیں کروں آگے, باقی اپنی. تو یہ وہ چند چیزیں ایسی ہیں جو فوڈ کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے. آرٹ کے برچ جو خاص کر کی انتظامیہ ہے وہ کسی حد تک تو لیکچر کو انجوائے کرتے ہوں, لیکن خاص ٹائم کے بعد کوئی بات کرنے نہ آئے. تو اس لیے اگر کسی صاحب کے یا شاید آپ کے دل میں کوئی سوال ہے, یہ بتائیں برگر میں کون سا کیڑا ہوتا ہے جو منہ کو لگ کر چھوٹا نہیں ہے. یہ بتائیں اس کی ساری سائڈ افیکٹ بتائیں. اچھا بجائے کہ میں بچے کو ایڈریس کروں, کیونکہ اس کے پیرنٹس دونوں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر پیرنٹس کو میں ایڈریس کروں, مجھے آپ بتائیں کہ آپ خود برگر کھاتی ہیں, آپ کھاتے ہیں. اچھا تو جو چیز آپ کے لیے مجبوراً ہے اس کے لیے خوشی سے بات ہوئی. دیکھیں میرے بچے ٹی وی دیکھتے تھے تو ہمیں تھوڑا سا خیال ہوا کہ اس پر وقت زیادہ ضائع. دی فرسٹ تھنگ وی ڈیڈ, میاں بیوی دونوں نے, ہم نے خود ٹی وی دیکھنا بند کیا. ٹی وی نہیں اٹھایا. آج بھی میرے گھر میں 3 ٹی وی ہیں, بلکہ LCD وہ لے آیا پڑے, اور 2 ٹی وی پہلے سے رکھے. آج بھی ٹی وی موجود ہے, ٹی وی کبھی نہیں اٹھایا, اور نہ ٹی وی کو ہم نے لاک کیا, نہ ٹی وی کے بند کیا, نہ اس پر کوئی پابندی لگائی. صرف ایک کام کیا, میاں بیوی نے ٹی وی دیکھنا بند کر دیا. آج 16 سال کا عرصہ گزر گیا ہے, یہ 97 کے لگ بھگ کی بات ہے, 15 سال ہو گئے کہ ہم نے ٹی وی ہونے کے باوجود ہم میاں بیوی آج بھی ٹی وی نہیں دیکھتے. اور آج سچویشن کیا ہے کہ ہمارے بچے فالتو بیٹھے رہتے ہیں, ان کے دماغ میں نہیں آتا ٹی وی چلانا. یہ وٹ ایور یو وانٹ فرام یور چلڈرن, ڈو یور سیلف فرسٹ. یہ مطلب ایک میسج ہے, اور اس پر آپ میں نے بھی سن لیا. لیکن جس دن آپ کے ابو برگر کھائیں, آپ کی امی برگر کھائیں, تو مجھے اچھا آپ لوگوں کے تشریف آنے کا شکریہ, صبر سے بات سننے کا شکریہ, اور آئندہ آتے رہیں. اور آئندہ ہمارا جو لیکچر ہوگا وہ ڈفرینٹ قسم کے جو کمبینیشنز ہیں فوڈ کے, اس پر ہوگا. کون سی چیزیں ایک وقت میں غذاؤں کے اندر ملا کر کھا لینی چاہیے اور کون سی نہیں ملانی چاہیے. یعنی گوشت کے ساتھ کس کو ملائیں گے, سبزی کے ساتھ کون سی سبزی ملائیں گے, دال کے ساتھ کون سا کمبینیشن بنائیں گے. یہ کمبینیشن پر بات ہوگی, اور جو ان سے کمبینیشن غلط بن رہے ہیں ضرور اس پر ڈسکس ہوگا. تو آپ بھی سوچ کر آئیے دونوں سے کیا پتا ہوگا, بلکہ تھوڑا تھوڑا یہ ہے کہ اوکے جی, شکریہ.